بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 348 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ایک گواہ اور اسی کی قسم سے فیصلے کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت ہے وہ باب الیمین مع الشاہد سے شروع ہوتی ہے کہ ایک گواہ اور اس کی قسم سے فیصلہ کرنے سے متعلق یہ باب ہے۔ تو بلا تاخیر ہم آج کے سبق کی باقاعدہ عبارت کی طرف بڑھتے ہیں، ترجمہ کرنے کے بعد پھر اس کی جو وضاحت ہے اس کی جانب بھی بڑھتے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اخبرنا مالک اخبرنا جعفر بن محمد عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا بالیمین مع الشاہد۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے جعفر بن محمد سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہ اور اس کی قسم کے ساتھ فیصلہ فرمایا۔ قال محمد وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك وقال ذكر ذلك ابن ابي ذئب عن ابن شهاب الزهري قال سألته عن اليمين مع الشاهد فقال بدعة وأول من قضى بها معاوية وكان ابن شهاب أعلم عند أهل الحديث بالمدينة من غيره وكذلك ابن جریج ایضا عن عطاء بن ابی رباح قال انه كان انقضاء الاول لا يقبل الا الشاهدان واول من قضى بالیمین مع الشاهد عبد الملک بن مروان۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ حدیث پاک کے ذکر کرنے کے بعد مسلک احناف کو واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے خلاف روایت پہنچی ہے اور کہا کہ اس کو ابن ابی ذئب نے ابن شہاب زہری سے ذکر کیا، کہا کہ میں نے قسم اور گواہ سے فیصلہ کرنے کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگے کہ یہ بدعت ہے، اور سب سے پہلے اس سے فیصلہ کرنے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابن شہاب مدینہ منورہ کے علماء حدیث میں سے سب سے زیادہ عالم بالحدیث تھے۔ یوں ہی ابن جریج نے بھی عطاء بن ابو رباح سے بیان کیا کہ پہلے فیصلہ جات دو گواہوں کے بغیر نہیں کیے جاتے تھے، اور گواہ اور قسم کے ساتھ سب سے پہلے فیصلہ کرنے والا عبد الملک بن مروان ہے۔ اب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو حدیث ذکر کی ہے، یہ حدیث دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص مدعی کے پاس اپنے دعویٰ کے ثبوت میں صرف ایک گواہ ہے، یعنی جو مدعی ہے اس کے پاس اپنے دعوے کے ثبوت میں صرف ایک گواہ ہے، اس کی گواہی کے بعد دوسرے گواہ کی جگہ مدعی خود قسم اٹھا لیتا ہے، تو کیا ایسا کرنا دو گواہوں کا کام کر دے گا اور اس سے فیصلہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ ایسی ہی حدیث مسلم شریف میں بھی آئی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عمر بن دینار روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ فرمایا۔ تو اب اس سے یہ ہوتا ہے کہ شاید ایک گواہ اور مدعی کی قسم سے فیصلہ ہو جائے گا۔ ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ یہ مسئلے کے ائمہ ثلاثہ کا ہے، یعنی ایک گواہ ہو اور مدعی فیصلہ کرنے کے لیے خود ہی وہ قسم کھا لے تاکہ جو قاضی ہے وہ فیصلہ کر سکے، تو یہ ائمہ ثلاثہ کا موقف یہ کہ ہو جائے گا۔ اور ان حضرات کی دلیل بھی یہی احادیث ہے، لیکن احناف کے ہاں اس سے فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ دو گواہ ضروری ہیں، لہٰذا مسئلہ جو ہے وہ زیر بحث وہ مختلف فی ہے اور اس میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے۔ اچھا، اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گواہ اور قسم کے ساتھ کیا کیا؟ فیصلہ فرمایا۔ اب اس سے روایت میں ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنے کا جواز ہے، یہ علماء کے اس بارے میں اختلاف ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ، کوفی فقہائے کرام، اور اسی طرح اوزاعی، لیث، امام مالک کے اندلسی اصحاب ایک گواہ اور قسم کے ساتھ کسی قسم کے معاملے میں فیصلہ نہیں کرتے،
اور صحابہ کرام تابعین کے جمہور علماء اسلام اور ان کے بعد والے علماء انصار ایک گواہ اور قسم سے ان مقدمات میں فیصلہ کرنے کو جائز کہتے ہیں جن میں دعوی مال یا مال کو جن کے ساتھ حاصل کیا جائے وہ ہو۔ یہی قول ابو بکر صدیق، علی المرتضی، عمر بن عبدالعزیز، امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور مدینے کے فقہاء، اسی طرح حجاز کے تمام علماء اور ہر دور کے بزرگ علماء کا یہی قول ہے۔ اور ان حضرات کی جو دلیل ہے، جو حجت ہے، وہ جو ہے احادیث ہیں جو اس مسئلے میں موجود ہیں، جن کو حضرت علی ابن عباس، زید بن ثابت، جعفر ابو ہریرہ اور عمارہ بن حزم، سعد بن عبادہ، عبداللہ بن عمر بن عاص، مغیرہ بن شعبہ نے روایت کیا۔ حفاظ کا قول ہے کہ اس باب میں صحیح ترین حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے۔ ابن عبدالبر نے کہا ہے کہ اس روایت کی سند میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں، اور کہا کہ اس کی صحت میں اہل معرفت میں کوئی اختلاف نہیں، اور کہا کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی احادیث وہ حسان ہیں۔ اب یہ جو میں نے خلاصہ آپ کے سامنے رکھا، یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو شرح صحیح مسلم میں ذکر کیا، میں نے وہ خلاصہ آپ کے سامنے رکھا۔ اب طلبہ کرام آپ غور اس بات پہ کریں کہ مسئلہ زیر بحث میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے اختلاف ائمہ ملاحظہ فرمایا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کے خلاف دعویٰ کیا اور قاضی نے مدعی کو مبینہ پیش کرنے کو کہا کہ تو بینہ پیش کر بھائی، تو گواہ پیش کر، اس نے دو گواہوں کے بجائے ایک گواہ پیش کیا اور دوسرے گواہ کی جگہ اس نے خود قسم اٹھا لی، تو اب سوال یہ ہے کہ کیا مدعی کا ایسا کرنا وہ بینہ کہلائے گا اور اس پر اس مقدمے کے بارے میں اس کے حق میں فیصلہ کرنا جائز ہے؟ امام نووی چونکہ وہ شافعی المسلک ہیں، اس لیے انہوں نے اختلاف ذکر کرنے کے بعد اپنے مسلک کی تائید و تقویت کے لیے صحابہ کرام، تابعین اور ہر دور کے علماء کا یہ مسلک ذکر کیا کہ وہ ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنے کے حق میں تھے۔ اور پھر اس مسئلے میں صحیح ترین حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کو انہوں نے کہا، جس سے وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کا مسلک کمزور اور اجلہ صحابہ کرام و تابعین کے خلاف ہے۔ حالانکہ امام نووی نے جو کچھ ذکر کیا، ائمہ احناف نے اس کی ایک ایک بات کا کئی طرح سے جواب بھی دیا ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے وہ قابل عمل نہیں ہے، بلکہ وہ تو منسوخ ہے۔ تو امام نووی نے جو باتیں کی ان کو آپ نے بالکل بھی اس انداز سے نہیں لینا کہ شاید مسئلے کے احناف بہت کمزور ہے۔ یہ اس کی بات آپ کے سامنے صرف اس لیے رکھی گئی کہ اپنے میدان میں تو بندہ کھلا بولتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب طرفین سے دلائل کو دیکھا جائے۔ اب اس حوالے سے امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری میں یہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ابن شبرما کا مذہب بعینہ ہی ابن ابو لیلہ، عطا، نخعی، شعبی، امام اوزاعی، کوفی فقہا اور اندلسی اصحاب مالک کا مذہب یہ ہے۔ وہ تمام حضرات کہتے ہیں کہ شہادت کے بارے میں قرآن کریم نے دو مردوں کی گواہی نصاً بیان فرمائی ہے، اور اگر دو مرد نہ ہو سکے تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ ہوں گی، اور ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنا اس نص قرآنی کے خلاف ہے۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، یعنی وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ یہ نص قرآنی ہے، اور ان کا ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنا نص قرآنی کے خلاف ہونے کی بنا پر جائز نہیں ہوگا۔ اور وہ روایات جو ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنے کے بارے میں وارد ہوئی ہیں وہ سب خبر واحد کے زمرے میں آتی ہیں، لہٰذا نص قرآنی کے مخالف ہونے کی بنا پر ان روایات پہ عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نص قرآنی کو ترک کرنا نسخ میں شمار ہوتا ہے، اور کتاب اللہ کا نسخ وہ خبر واحد سے یہ جائز نہیں ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری کی اس وضاحت میں بخاری شریف کی ایک روایت کے تحت یہ انہوں نے گفتگو لکھی ہے، جس میں مسئلہ زیر بحث پر گفتگو کی گئی۔ اب روایت مذکورہ میں حضرت ابن شبرما حضرت ابو زناد کے مابین اسی مسئلے پر گفتگو ہوئی۔ وہ گفتگو کیا تھی اور ان دونوں حضرات کا مسئلہ جو تھا وہ اس مسئلے میں ان کا مسلک کیا تھا، اسے جاننے کے لیے ہم سب سے پہلے جو ہے وہ بخاری شریف کی اس روایت کو بیان کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں
پھر اس کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت قتیبہ نے کہا کہ ہمیں حضرت سفیان نے ابن شبرمہ سے بتایا کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ یعنی ابن شبرمہ سے ابو زناد نے ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنے کے بارے میں گفتگو کی۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اپنے مردوں میں سے 2 مرد گواہی کے لیے مقرر کر لو، اگر 2 مرد نہ مل سکیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بنا لو، ان لوگوں میں سے جنہیں تم گواہ بنانا پسند کرتے ہو، اور 2 عورتیں اس لیے کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ اب میں یعنی ابن شبرمہ نے کہا کہ اگر ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنا کافی ہوتا تو ایک عورت کے بھولنے کے وقت دوسری کے یاد دلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس دوسری کے یاد دلانے سے کیا ہوگا؟ تو اب اس روایت کی تشریح اور توضیح کے طور پر محقق زمان اور غزالی دورہ استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث والقرآن جامع معقول والمنقول حضرت علامہ مولانا غلام رسول رضوی مدہ ذلہ العالی کی جو تصنیف ہے تفہیم البخاری، تو اس کی جو عبارت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو سکے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ حدیث کا معنی یہ ہے کہ ابن شبرمہ نے کہا جب ایک گواہ اور قسم فیصلے کے لیے کافی ہیں تو پھر ایک عورت کی دوسرے کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت قسم 2 عورتوں کے قائم مقام ہوگی، تو قرآن مجید میں تذکیر کا کیا فائدہ ہوگا؟ لہذا فیصلے کے لیے 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی ضروری ہے، ایک گواہ اور قسم فیصلے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ابو زناد مدینہ منورہ کے قاضی تھے، ان کا نام عبداللہ بن زکوان ہے اور ابن شبرمہ کا نام عبداللہ بن شبرمہ ہے، یہ کوفہ کے قاضی تھے۔ 140 ہجری میں فوت ہوئے ابو زناد کا مذہب یہ ہے کہ اگر مدعی کے پاس 2 گواہ نہ ہوں، صرف ایک ہی گواہ ہو، تو مدعی سے قسم لے کر فیصلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ اور قسم سے فیصلہ کیا ہے۔ اہل مدینہ کا عمل اسی پر ہے۔ ابن شبرمہ کا مذہب یہ ہے کہ ایک گواہ اور قسم فیصلے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ مدعی 2 گواہ پیش کرے، ورنہ مدعا علیہ سے قسم لے کر فیصلہ کر دیا جائے گا۔ احناف کا یہی مسلک ہے۔ اب یہ تفہیم بخاری سے میں نے آپ کے سامنے عبارت پیش کی۔ ابن شبرمہ کا مسلک احناف کے موافق اور ابو زناد کا امام شافعی کے مطابق تھا۔ وقت ملاقات ابو زناد نے ابن شبرمہ سے پوچھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ اور قسم سے فیصلہ فرمایا ہے تو تم اسے کیوں تسلیم نہیں کرتے اور کہتے ہو کہ فیصلے کے لیے 2 گواہ یا مدعا علیہ کی قسم ضروری ہے؟ تو ابن شبرمہ نے جواباً پوچھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 2 مردوں کی گواہی یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی کو ضروری قرار دیا ہے، تو اگر تمہارا مسلک تسلیم کر لیا جائے تو 1 مرد کے ساتھ 2 عورتوں کی گواہی کا ذکر نہ ہوتا، بلکہ 2 عورتوں کی جگہ قسم مذکور ہوتی، حالانکہ قسم کا کہیں بھی ذکر نہیں آیا۔ تو پھر 2 عورتیں ہیں وہ 1 مرد کے قائم مقام رکھی گئی ہیں، تو ان میں سے اگر ایک گواہی دے دیتی تو کافی ہونا چاہیے تھا، اسے دوسری کو یاد دلانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو گویا ابن شبرمہ نے 2 طرح سے اعتراض کیا۔ ایک یہ کہ گواہی کے ساتھ قسم سے فیصلہ کرنا بہت ہوتا، تو پھر 2 عورتوں کے بجائے یوں حکم ہوتا کہ اگر 2 مرد نہ ملے تو 1 گواہ اور مدعی کی قسم کے ساتھ فیصلہ کر لو۔ اور دوسرا اعتراض یہ کیا کہ 2 عورتیں قائم مقام 1 گواہ کے ہیں، ان کی گواہی تب ہی مکمل ہو سکتی ہے جب دونوں گواہی دیں، اس لیے اگر ایک نے گواہی دی اور دوسری کو بات بھول گئی اور اسے یاد دلانا لازمی ہے، اگر ان کی موجودگی قسم کے قائم مقام ہوتی تو ایک کی گواہی قسم کا کام دے چکی تھی، اب دوسری کو یاد دلا کر ساتھ ملانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ مدعی پر جو ہے وہ بینہ لازم ہے اور مدعا علیہ پر قسم لازم ہے۔ یہی بات متن بخاری میں بھی مذکور ہے، جس کا واضح اور صاف مطلب یہ ہے کہ مدعی پر گواہی پیش کرنا لازم ہے، قسم نہیں ہے، اور مدعا علیہ پر قسم ہے۔ اس کی تائید دوسری احادیث بھی کرتی ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ تو بعض حضرات نے ایسے احادیث متواترہ میں اس کو شمار کیا ہے۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ مدعی ایک گواہ پیش کرے اور دوسرے کی جگہ خود قسم اٹھا لے اور فیصلہ کر دیا جائے تو اس سے نص قرآنی اور حدیث متواترہ کا خلاف لازم آتا ہے،
اور جس مسئلے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اس میں ہم چاہتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ کما حق جو وضاحت ہے وہ آپ کو سمجھیں اور آپ اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور تحریر کریں تاکہ مسئلہ بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو سکے. اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں, خلاصہ لازمی لکھیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں جو سنو سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ